فرائض کو ان واجبات کو اہمیت ہے، مستحبات سے زیادہ اہمیت ہے فرائض کو۔ آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الفرائض الفرائض ادوها الی اللہ تؤدکم الی الجنہ۔ تم پہ لازم ہے کہ واجبات کو انجام دو، واجبات کو انجام دو، اس پہ توجہ دیں، اللہ کی خاطر واجبات کو انجام دیں تاکہ تمہیں خداوند جنت پہنچا دے۔ تکرار کس لیے کیا؟ تکرار اہمیت کی خاطر کیا کہ واجبات پہ عمل کرو۔ الفرائض الفرائض، واجبات واجبات۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ تاکید کرنا چاہتے ہیں تو تکرار کرتے ہیں آپ، واجبات واجبات، یعنی اہمیت ہے تاکہ خداوند تمہیں جنت کی طرف دے۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازوں کے بارے میں جو واجب ہیں فرمائے اول ما افترض اللہ علی امتی الصلوات الخمس۔ خداوند متعال نے سب سے پہلے میری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اہمیت ہے پانچ نمازوں کی، سب سے پہلے ہی فرض کیا خدا تعالیٰ نے۔ وَأَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ۔ سب سے پہلے امت کے اعمال میں سے جو خدا متعال کی طرف فرشتے لے جائیں گے وہ پانچ نمازیں ہیں۔ باقی اعمال ان کے بعد ہے، اگر کسی کی پانچ نمازیں یہیں پر ہے ابھی تک ادا نہیں کی ہے، باقی اعمال کے بعد یہ تصور نہ کریں کہ وہ فرشتے لے جائیں گے بارگاہ الہی میں، سوال ہوگا کہ نمازیں نہیں ہیں تو باقی اعمال واپس کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو خدا متعال کی بارگاہ میں فرشتے پہنچائیں گے وہ پانچ نمازیں ہیں، انہیں پہنچا دیں، خدا متعال کی بارگاہ کی حاضری دیں، پھر باقی اعمال پہ آپ امیدوار رہیں کہ خدا متعال قبول فرمائیں۔ وَأَوَّلُ مَا يُسْأَلُونَ عَنْهُ الصَّلَوَاتُ۔ سب سے پہلے خدا متعال انہیں پانچ نمازوں کے بارے میں سوال فرمائے گا قیامت، سب سے پہلے محضر ربوبی میں حاضر ہوں گے انسان، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اپنے امام کے ساتھ جائیں گے، نماز کے بارے میں پوچھیں گے، وہی نمازیں اعمال کے فروع دین میں سے اول نماز پوچھیں گے، اگر نمازیں ہیں تو باقی اعمال کا بھی حساب کتاب ہے۔ وَإِذْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، یہی ہے کہ اگر نماز رد کی ہوئی نماز غلط ہے، باطل ہے یا نہیں پڑھی ہے، پھر باقی اعمال کو خداوند متعال حساب نہیں کرے گا، شمار نہیں کرے گا۔ تو اولین چیز جس کے بارے میں خدا متعال سوال کر رہی ہے نماز ہے، تو انہیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد۔ ان اللہ عز وجل بمنہ ورحمتہ لما فرض علیکم الفرائض، خدا متعال نے فضل فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے کہ تم لوگوں پر اپنی واجبات کو فرض کیا ہے۔ یہ لطف خدا ہے، آپ کو قابل سمجھا ہے تو خدا متعال نے کوئی ذمہ داریاں ڈال دی ہے۔ پاگلوں پہ خداوند ذمہ داریاں نہیں ڈالتا، دیوانوں پہ خداوند ذمہ داریاں نہیں ڈالتا، وہ لوگ جو سفیہ ہیں، نادان ہیں، خداوند ان پہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، عقل مندوں پہ ڈال دیتا ہے، جن کی اہمیت ہوتی ہے ان پہ ڈال دیتا ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو عقل دی، اس عقل دینے کے بعد فرائض واجب کیے ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا میں نے کسی اور چیز کو قابل نہیں سمجھا سوائے عقل کے، تاکہ میں اپنی واجبات اسے دے دوں۔ تو عقل کے حساب سے خدا متعال، دنیا میں بھی یہی عقل کے حساب سے واجبات ہیں، جس میں جتنی عقل ہے اسی حساب سے ہے، جس کے بعد عقل نہیں اس کے واجبات بھی نہیں ہے، فرائض بھی نہیں، مرفوع القلم میں ہو۔ تو خدا نے فرمایا کہ خدا نے احسان کیا ہے، فضل کیا ہے کہ تم پہ واجبات کو فرض کیا ہے۔ لم یفرض علیکم لحاجت من الہ، اس لیے فرض نہیں کیا کہ خدا کو ضرورت ہے تمہاری نمازوں کی، روزوں کی ضرورت، اس لیے فرض نہیں کیا، احسان کیا۔ بل رحمت منہ الیکم، بلکہ تمہارے اوپر رحمت فرمانا چاہا، اس لیے واجبات کو تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ اس کے ذریعہ خداوند چاہتے تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، تمہیں برکت دے، تمہیں سعادت دنیا، سعادت آخرت، دنیاوی وسائل اور اخروی نعمتیں عطا کرنا، ابد الآباد تمہیں خداوند متعال جو ہے وہاں پہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے فرائض تمہیں واجب کر دیا ہے۔
لیمیز الخبیث من الطیب، خداوند متعال کی مشیت یہ ہے فرائض کو واجب کیا تاکہ یہ دیکھیں کہ پاک لوگ اور ناپاک لوگ الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں۔ جو لوگ پاک ہیں وہ خداوند متعال کی جو ہے اطاعت کرتے ہیں، عبادت کریں گے، الگ ہو جائیں۔ وہ لوگ جو ناپاک ہیں وہ خداوند متعال کی نافرمانی کرتے، گناہ کرتے، شیطان کی پرستش کرتے، دور ہو جاتے ہیں۔ یہ نے فرمایا کہ خدا نے اس لیے فرض کیا تاکہ خبیث اور طیب جدا جدا ہو، الگ الگ ہو جائیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ مَا فِي صُدُورِ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خداوند اسے آزمانا چاہتا ہے، کہ تمہارے دلوں میں ظاہر کرنا چاہتا خداوند کہ لوگوں کو پتا چل تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ بہانے سے نمازوں میں، روزوں میں، خمس زکات وغیرہ میں ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، محبت الہی ہے، وہ لوگ اطاعت کریں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں خداوند سے چھانٹ لینا چاہتا، اس لیے خداوند تعالی یہ فرائض اور واجبات جو ہے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تو یہ فرائض و واجبات رحمت خدا بھی ہے اور آزمائش خدا بھی ہے۔ ہمیں اس یہ پیپر بھی دینا ہے، عنوان امتحان و آزمائش۔ خداوند ہر دن آزماتا ہے کہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ رحمت الہی کے لیے وسیلہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جنت کی چابی بھی ہے، ساتھ ساتھ تمام دوسرے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی یہی 5 نمازیں چابی ہیں۔ ان کے توسط سے خداوند تعالیٰ باقی اعمال کو بھی قبول فرماتا ہے۔